میرے بھائیو، یہ جو سورہ الشعراء کی آیات کے اندر آیت نمبر 44 سے لے کر 51 تک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی کہ جو جادوگر تھے وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے. فرعونیوں کو توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی، جادوگروں نے فوراً ایمان قبول کر لیا جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کی ساری رسیاں اور لاٹھیاں جو بظاہر سانپ نظر آ رہی تھیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو ہڑپ کر لیا. تو جادوگر فوراً ایمان لے آئے. کیوں؟ اس کی ٹیکنیکل ریزن کو سمجھے. جو شخص جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اپنی اس فیلڈ کے ایپیکس، چوٹی اور کلائمیکس کو جانتا ہوتا ہے. جادوگر چونکہ جادو سے واقف تھے، ان کو پتا تھا کہ جادو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے. پریکٹیکلی وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ کہتے اچھا اب ہم ایک رسی پھینکتی ہیں جو تیرے عصا کو کھا جائے موسیٰ. ان کو پتا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے نا، صرف یہ نظروں کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، رسیوں کو اور لاٹھیوں کو سانپ دکھانا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کر کے دکھایا یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ وہ عصا وہ بنے اور سب کو ہڑپ بھی کر جائے. یہ کام نہیں کوئی کر سکتا. تو جادوگر اپنی اس فیلڈ کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ہر جو ماہر فن ہے وہ اپنے فن کی ایپیکس کو جانتا ہے کہ سائنس زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے. آج ایک سائنٹسٹ جانتا ہے کہ آج کی سائنس کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. یعنی اگر ہم کسی سائنٹسٹ سے یا کسی بایولوجسٹ سے، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے یہ پوچھیں کہ بتاؤ کہ اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کو پلستر کریں گے کم از کم 6 سے 8 ہفتے کے لیے. اپنی اس ٹانگ کو آپ موومنٹ نہیں کر سکتے بغیر اس سہارے کے، اور اس دوران جو ہے دونوں طرف سے جو ہڈی ہے اس کا گودا جو ہے وہ آپس میں جڑ جائے گا، اور وہ پھر کہتے ہیں فزیکل فینامنا آف نیچر ہے. یہ خدا ہی جوڑ رہا ہوتا ہے، ورنہ کوئی ایلفی لگا کے تو جوڑا نہیں جا سکتا. تو 6 سے 8 ہفتے میں جڑ جائے گا. اور اگر اس کو بتایا جائے نہیں ہم اس کو 6 سے 7 سیکنڈ کے اندر جوڑ کے دکھا سکتے ہیں، اور انسان وہیں پہ چلنا شروع کر دے گا، تو وہ کہے گا نہیں یہ سائنس میں پاسبل نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے، فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. اسی کو تو ہم معجزہ کہتے ہیں. اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسئلہ نمبر 131 ABCD، معجزات، کرامات، استدراج، جادو پہ 8 گھنٹے کی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ. اس میں میں نے کئی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات، فزیکل فینامنا آف نیچر کو ٹینجیبل فارم میں توڑنے والے معجزات ڈسکس کیے. ان میں سے ایک بھی یہ بھی تھا صحیح بخاری کے ریفرنس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، ایک صحابی ہے بار ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو ان کی ہڈی اسی وقت درست ہو گئی. تو اب یہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے، یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ فوراً یہ معاملہ ہو جائے. اسی طریقے سے جادوگروں کو یہ بات پتا تھی کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، کیونکہ ہر ماہر فن اپنے فن کی ایپیکس کو جانتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، اور وہ واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آیا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 نمبر حدیث ہے 2008. کتاب الجمعہ چیپٹر ہے صحیح مسلم کا، اس میں یہ حدیث موجود ہے. اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث. پورا ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کے تعارف کے اوپر. اس میں جو علامات نبوہ والا چیپٹر ہے، نبوت کی علامات والا چیپٹر، 3 جلد کے اندر، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5860 نمبر حدیث ہے. مسلم میں بھی ہے اور مشکات میں بھی. مشکات والوں نے صحیح مسلم کے ریفرنس سے ہی لی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اسی دوران بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہو گئی تھی کافروں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص انسان ہیں اور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہو گیا، نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں. اور ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے غار حرا میں جا کے آپ نے عبادت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چند دنوں کے لیے وہاں گئے تھے اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہو. اور یہ مخلص لوگ بھی اس میں شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بھی.
صرف چھیڑنے کی حد تک نہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری زندگی پیچھے موجود تھی. اس میں میرا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو 40 سال کی ڈائنامک زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی. الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے القرآن، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کھڑا ہوا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اس معجزے کو بھی منوایا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہی بیسیکلی سب سے بڑی اتھینٹسٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے ریفرنس ہے. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ضماد، ضاد میم الف دال، اردو میں ہم ضماد کہہ رہیں گے. تو وہ ضماد نامی ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہے، یعنی کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے تو اس کے پاس ایسا منتر ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو جنات کا اسیب کا اثر اتر جاتا ہے. اور اس قسم کے منتر ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے قرآنی آیات ہوں. اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے جو کلمات زمانے جاہلیت کے جو تم منتر پڑھا کرتے تھے مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکیہ کلمات نہیں تو آج بھی ان کو اسی طریقے سے کرو. مسئلہ نمبر میرا 109 نمبر مسئلہ ریکارڈڈ موجود ہے، انہی جنات، تعویذات، آسیب اور اس قسم کے اس کے حوالے سے جو وظائف ہیں اس پہ، نظر بد کے حوالے سے. تو وہ منتر پڑھا کرتا تھا. تو مشرکین عرب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آنکھوں کے تارے تو تھے، صادق اور امین مشہور تھے، آپ کے ساتھ جذباتی ایفیلیشن تھی لوگوں کی. تو کچھ ہمدرد لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں. اس نے خود آفر کی، اسی الفاظ ہیں اس حدیث میں، اس نے خود آفر کی کہ تم جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ اس پر یہ جنون کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، مجنون ہے، کوئی آسیب کا اثر ہو گیا، مجھے اس کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کے ذریعے اسے شفا دے. یہ اس کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانتا تھا. مشرکین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے، ساتھ چھوٹے آلہہ کو شریک کرتے تھے. تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے اس محمد کو شفا دے دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مشرکین عرب نے کہا کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو تمہیں لے جاتے ہیں. تاکہ وہ تو یہ چاہتے تھے ہماری بھی جان چھوٹ جائے، اور جو مخلص لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی طریقے سے، آپ کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے. ظاہر ہے جب آپ دعوت توحید پیش کریں گے پھر تو یہ ہوگا، انتشار تو پھیلے گا. کہتے ہیں جی انتشار پھیلتا ہے، اسلام کی وجہ سے انتشار پھیلا، یا قرآن کی دعوت کی وجہ سے، یا آج جو حق کی آواز بلند کرتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو فتنہ ہے. تو فتنہ تو بن جاتا ہے. نہ ماننے والوں کے لیے نہ ماننا فتنہ ہے، ماننے والوں کے لیے مان لینا فتنہ ہے، کہ ان کے لیے آزمائش شروع ہو جائے گی پھر مخالفین کی طرف سے. تو بہرحال وہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور پھر وہی الفاظ نے ریپیٹ کیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ذرا حوصلہ دیکھیں. کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے اخلاص سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے، اور مجھے منتر آتا ہے، میری وجہ سے بڑے لوگوں کو شفا نصیب ہوئی ہے. ایک ٹرائی میں تواڈے نال بھی مار کے دیکھ لینا، آپ پہ بھی میں ایک ٹرائی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میری وجہ سے شفا عطا فرما دے. نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے چند کلمات اس کے سامنے پڑھے اس کے جواب میں، ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ، اللہ اکبر، نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ جو میں خطبہ بھی شروع میں پڑھتا ہوں صحیح مسلم میں 2008 نمبر ہے، اور جو دوسرے الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم میں ہی 2005 نمبر ہے. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بہرحال یہ جو آپ نے کلام پڑھا، ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں.
جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہ جب آپ نے پڑھا، اور پڑھنے والی آپ کی زبان، کلمات میں بھی طاقت، وہ کہنے لگا محمد یہ آپ نے کیا پڑھا ہے، دوبارہ پڑھیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ اور پڑھیے، اے محمد پھر پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ پڑھا، تو پھر اس نے ورڈنگ دی وہاں پر، کیا کہا؟ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے کاہنوں کے کلام سنے ہیں، بڑے بڑے جادوگروں کے اقوال سنے ہیں، بڑے بڑے شاعروں کی شاعری سنی ہے، لیکن جو کچھ آپ بول رہے ہیں، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، اس کلام کا کیا اثر ہے کہ یہ تو ادب کی سمندر کی گہرائی سے لکھا ہوا کلام ہے۔ حالانکہ ابھی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ کا یہ اپنا خطبہ ہے، قرآن تو ابھی اس نے سنا ہی نہیں تھا، قرآن تو ابھی سنا ہی نہیں تھا۔ یہ اقوال، ادب کے اقوال کی گہرائی، سمندر کے الفاظ ہیں، اس کے سمندر کی تہ میں سے نکلے ہوئے جملے ہیں، انتہائی بلیغ کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائے ہیں۔ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی، اور پھر اس کے بہاف پہ، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس کے پورے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس کی بیعت بھی لے لی۔ اب آپ دیکھیں کہ مشرکین عرب انہوں نے بھیجا تھا، اور میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ جادوگر اپنے فن کے ایپیکس سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ یہ بھی چونکہ منتر پڑھنا جانتا تھا، جادوگروں کے پاس، ساحروں کے پاس، شاعروں کے پاس بیٹھا رہا، یہ جانتا تھا کہ یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ جادوگروں کا، کاہنوں کا کلام نہیں ہے، ساحروں کا کلام نہیں، شاعروں کا کلام نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ اس حوالے سے اینٹی ونم اور الزامی جواب کے طور پر، اور لاجیکل آنسر جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں، اس کے طور پہ یہ جو بھینسا پیج کے اوپر، گستاخانہ پیج کے اوپر انہوں نے کچھ قرآن حکیم کی جو ہے نا مقابلے پہ آیات بنا کے نا، اور عربی میں قرآن کی طرز کے اوپر نا ردیف قافیہ ملا کے نا، تذکیرہ، اسی طریقے سے وہ خلیلہ، یہ الفاظ جوڑ کے نا، تو وہ قرآن پاک کی آیات کچھ بنائی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن کا چیلنج ہم نے پورا کر دیا ہے، کہ چاہو تو اگر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کو کتاب لے آؤ، کوئی ایک سورت، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھو کتنی آیات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ پڑھ کے نا اس کو بالکل ٹپیکل عربی کاری کے انداز میں نا، وہ عبد الباسط عبد الصمد کی آواز کے سٹائل میں وہ پڑھ کے تو کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کر دیا۔ تو یہ ان کا جواب بھی مجھے لوگ کہہ رہے تھے، ان کا جواب کہتے ہیں کہ یہ جواب آپ نہیں دیں گے، یہ جو عربی لنگوسٹک سے واقف ہے نا، جو عربی ادب کو جاننے والے لوگ ہیں، جو عربی جو ہے وہ شاعری سے واقف لوگ ہیں، اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے سب کانٹیننٹ کے علماء بھی نہیں، کیونکہ یہ صرف انہوں نے عربی سیکھی ہوئی ہے ایز اے لینگویج، یہ اس ادب کی گہرائی کو نہیں جانتے۔ اس میں جو عربک جاننے والے ہیں بائی برتھ، جو عربک ہوں گے، کوپٹک عربک، بائی برتھ عربک، وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کلام میں اور قرآن حکیم میں کیا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، اس قسم کی کوئی رکھتے ہیں۔ اگر یہ اتنا سادہ کام ہوتا، یہ جو 1400 سال بعد لوگ کر رہے ہیں، اس وقت نہ لوگ کر کے تو آیات پیش کر دیتے، کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی عرب کے شاعر نے یہ چیلنج قبول کر کے کہ 2-4 سب سے چھوٹی سورت تھی نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے مقابلے پہ بھی کوئی سورت نہیں لا سکا۔ سورۃ البقرہ کے میں تو آخری چیلنج آیا کہ ایک سورت ہی لے آؤ، پہلے آیا نا 10 صورتیں، پہلے تو آیا قرآن جیسا کوئی کلام، پھر کہا گیا 10 صورتیں، پھر کہا گیا چلو ایک سورت۔ اتنے غیرت مند تھے عرب کے لوگ، ان کو بھی پتا تھا کہ اس طرح کا کلام ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ، یہ تو ایک اسپیکٹ ہے۔ پھر اس کے اندر جو پروفیسیز تھیں قرآن حکیم کے اندر، مستقبل کی خبریں تھیں، اس وقت پرشین امپائر مغلوب ہوئی، جو رومن امپائر مغلوب ہوئی اور پرشین غالب آئی، اور سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پریڈکشن کر دی کہ بضع سنین، یعنی 10 سالوں کے اندر اندر دوبارہ رومن امپائر پرشین امپائر کے اوپر غالب آ جائے گی، اور حضرت بکر نے شرط بھی لگا لی اس کے اوپر، اور غلبہ ہو بھی گیا۔ اور خیر پھر اس کے بعد تو مسلمانوں نے دونوں کو الٹ کے رکھ دیا
पर्शियन को भी और रोमन अंपायर को भी। इस किस्म की प्रोफेसीज और कई चीजें हैं। लिहाजा ये मैं भैंसा पेज के हवाले से, मेरा पहले भी क्लिप चढ़ चुका है सैयदा सफिया के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग वो देख चुके हैं। मैंने इल्मी तरीके से जवाब दिया है, ये भी इल्मी तरीके से इंशाल्लाह इसका क्लिप भी हम काट के चढ़ा देंगे कि इस किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना आप जवाब देने की कोशिश करें। असल इशू यह है कि आज के दौर में जो चीज उरूज पे है, कुरान हकीम को उस पर पेश करें। कुरान हकीम की कोई एक आयत भी, एस्टेब्लिश साइंस, हाइपोथेसिस और थ्योरीज की बात नहीं कर रहा, एस्टेब्लिश साइंस के खिलाफ साबित करें, जो एस्टेब्लिश हो चुकी हो और सब एग्रीड अपॉन हो उसके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरान हकीम इस टेस्ट के ऊपर भी पूरा उतरेगा। पर ये अलग से एक टॉपिक है। मसला नंबर 83 भी मेरा देख लें, हु क्रिएटेड गॉड और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे। मसला नंबर 83 भी, जिसमें मैंने जो दौरे हाजिर के बड़े एथियस्ट हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, 80+ उनकी एज है, प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, उनकी किताब द गॉड डिल्यूजन, उसका मैंने पोस्टमार्टम किया है। आप यूट्यूब पे भी जाके लिखें 83-B- मसला, सही स्पेलिंग लिखें MAS, उसके बाद एपोस्ट्रोफी वाला कामा ALAH, मसला कहते हैं अरबी में सवाल को। 83B मसला लिखें, वो लेक्चर खुल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों की इस्लाह का वो सबब बना है, उसके क्लिप्स जो है लाखों लोगों ने देखे हैं। तो ये देखिए, उसमें भी मैंने कई इस तरह के वसवसों के जवाब दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।